کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو کیا وہ عام انسان کی طرح دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا؟ ان کی گواہی تو قیامت کے دن تک جو اس دنیا میں آئے گا اور پھر جائے گا اس کے اوپر قبول کی جائے گی نا۔ تو اس کے اوپر میرا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک دنیاوی تقاضے کی طرح کے طور پر ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پر تشریف لے گئے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ ہمیشہ وہی کسی پر رحم کر سکتا ہے جو جسمانی طور پر یا جس کا وجود وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ میں آپ پر تبھی رحم کر پاؤں گی جب آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یقیناً ایک دنیاوی تقاضے کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ وصال کی کیفیت طاری کی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی روحانی طور پر موجودگی جو ہے وہ اس کائنات میں ہر وقت موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری امت جب قبر میں آئے گی، یعنی میرا کوئی امتی جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کے اوپر گناہوں کا بہت سا بوجھ ہوگا، لیکن جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال جو ہیں وہ صبح و شام میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں میں اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو گناہ کرتے ہیں میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مغفرت کون طلب کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے یا کون دعا کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جو جس کو اللہ نے زندہ و جاوید پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے کے لیے بھی شاہد بنائے گئے، اپنی ولادت سے وصال تک کے لیے بھی شاہد بنائے گئے، اور اپنے وصال سے قیامت کے دن تک کے لیے شاہد آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔